رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں میں سے ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا جو مقصد بیان کیا وہ شب قدر کی تلاش بیان کیا۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اور 10 دن جب وہ مسجد شریف میں حاضر رہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اعتکاف کے اندر کچھ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کو بلا ضرورت طبی مسجد سے باہر نہیں آنا، اس کو کوئی فضول بات نہیں کرنی، اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اسلامیہ جس سے منع کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعتکاف کے آداب بھی ہیں کہ اس نے 10 دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو آخر اس نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور مسائل پوچھنے کے بعد پھر ان کی گنجائش سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے آنے جانے والے آدمی کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت آپ ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا اور بہت زیادہ وقت اسی پر ضائع کرنا تھا تو پھر تو آپ پہلے سے باہر موجود تھے۔ اعتکاف میں آنے کا مقصود تو اللہ کی عبادت ہے۔ اعتکاف میں جب آپ آ گئے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اعتکاف میں ایک تو شوق سے آئیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کاری لینا چاہیے، اس پر توجہ ہو ہی جانی چاہیے۔ وقت ملنا تو زندگی میں پراپر طریقے سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت نکال کے اعتکاف میں ایک دفعہ تو زندگی میں آ ہی جانا چاہیے، اور کسی کو ہر سال موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات۔ تو اعتکاف کے اندر جو کام ہم نے کرنے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا اس سال حضور فرماتے ہیں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ 2 دفعہ حضور نے حضرت جبریل امین کو قرآن شریف سنایا اور 2 دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو بہت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ایک پہلو اور بھی ہے اس کا، اس پر بھی آپ توجہ کریں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جہاں آپ کے لیے بندوبست کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں قاری صاحب سے، عالم صاحب سے، امام صاحب سے آپ قرآن مجید کو سیکھیں، اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پورے 10 دن آپ موجود ہیں، اور اگر آپ 10 دن پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کے مخارج پہ لگائیں گے تو امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہونے لگے گی۔ دوسرا، اعتکاف میں جب آپ موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ محاسبہ نفس پر توجہ دیں۔ آپ اپنے اوپر غور کریں، زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی، ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے۔ کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سی ایسے کام ہیں، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو میرا ان غلطیوں سے نکلنے میں مجھے وہ جگہیں اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لیے سوچنے کا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے، تو فرمایا جسے دید قصور حاصل ہوتی ہے۔ حضور دید قصور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں،
جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو لوگ جب غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اعتکاف کے 10 دنوں میں محاسبہ نفس پر خاص توجہ دیں، اپنی زندگی میں اپنا حساب کریں، اپنا حساب۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تیسری بات، ایک تو قرآن پاک پڑھیں گے، ایک محاسبہ نفس کریں گے، تیسری بات مراقبہ کریں۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، پھر یہ غور کریں کہ ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے ساتھ ہماری عبادت کتنی ہے، ہمارا شکر کتنا ہے۔ زندگی اپنی کا حساب لگائیں، غور کریں کہ کتنا کچھ ہے جو ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے، اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور کون سی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی۔ اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں۔ تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے، بار بار کہا ہے تفکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، تو یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے۔ چوتھی بات، اعتکاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں۔ قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں نا یقین حاصل ہو جائے، کھل کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا ہوں۔ وہ اس کثرت سے نفل پڑھتا ہے، اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے، خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے، اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں۔ پانچویں بات اعتکاف والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر، صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، بولنا حضور کی اتباع میں لے آئیں۔ ہم ان 10 دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے۔ آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزرے دور میں رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنا اعزاز ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے، ہونا بھی باوضو ہے، تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے، پڑھا جائے اس سے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے، اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے، اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا، وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں اپنی مصروفیات کو ان 5 کاموں میں لگائیں۔ ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں، دوسرا محاسبہ نفس، تیسرا مراقبہ کریں، تدبر کریں، غور کریں اپنے اوپر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی، اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو، اپنے استغفار کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ قرب الہی کے جانب ہمارا سفر ہے۔ اور 5واں، ان 10 دنوں میں سنت اور شریعت کی وہ ساری چیزیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اب تو ہم بالکل دنیا سے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہیں، اب تو اس طرف توجہ کریں۔ یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نا یہ آخری 10 دن اکثر بازاروں میں گھوم کے گزار دیتے ہیں، پہلے بھی ساری خریداری کی جا سکتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے، ہمیں بھی بیدار کرتے تھے۔ یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں، شب قدر کی تلاش کی ہیں۔ نبی پاک نے اعتکاف فرمایا ہے، کوشش کریں، جو تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ تو بڑے باعث مبارکباد ہیں، جو نہیں بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں
کوشش کریں ایک رات مل جائے، 2 مل جائیں، 4 مل جائیں، جتنا اضافی ٹائم ملے آخری 10 دنوں میں وہ مسجد میں گزاریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یہ 3 ہی وظیفے ان کے ساتھ۔ اور رات کا وقت کوشش کریں قیام میں گزرے، نوافل میں گزرے، جہاں بھی آپ، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں اعتکاف میں کافی لوگ انشاءاللہ آئیں گے۔ یہاں ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ روز رات کو شب بیداری کی محفل، تراویح کے بعد یہ محفل شروع ہوگی، اور اس کے اندر تلاوت ہے، نعت شریف ہے، کچھ وعظ و نصیحت ہے، کچھ ذکر و فکر ہے، جو اللہ تعالیٰ توفیقات عطا فرمائے اپنے فضل سے وہ ہم کریں گے۔ دعاؤں کا سلسلہ ہے، 8 رکعت نماز نفل پڑھنے کی صحیح کریں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ ہمت دے تو سحری تک روز سلسلہ جاری رہے۔ میں بھی یہی رہوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو آ سکے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، جیسے جیسے آپ کو موقع ملے، آپ یہاں مرکز میں خانقاہ شریف میں بھی تشریف لائیں، اور یہاں نہ آ سکیں تو جہاں موقع ملے کوشش فرمائیں۔ یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں، دعا بھی نکلتی ہے۔ تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو ضرور حاصل فرمائیں۔ اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا۔ المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے، خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا۔ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں۔ پھر اعتکاف آئے گا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا، کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق، یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے ہیں، اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ،
शब कदर की तलाश का अशरा है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में खुद भी इबादत करते थे और घर वालों को भी जगाया करते थे, और अपने अहले खाना को ताकीद फरमाते थे कि उठो उठो, आगे बढ़ो, ये आराम करने के दिन नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि वो जो आखिरी 10 दिन ज़्यादा इबादत के थे, शब कदर की तलाश के थे, वो आखिरी 10 दिन सारे बाजार में गुजर जाते हैं। कपड़े सिलवाए जा रहे हैं, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, जूते खरीदे जा रहे हैं, वापस किए जा रहे हैं, दोबारा लिए जा रहे हैं, सफ़र हो रहा है, आना जाना हो रहा है, ईदियाँ बट रही हैं। तो ये सारे काम जो आखिरी अशरे में करने हैं, जो ज़्यादा इबादत के दिन थे, वो सारे काम तो रमज़ान से भी पहले कर लेने चाहिए। कपड़े रमज़ान से पहले खरीदे जाएं, पहले सिलवा लिए जाएं, जूते पहले ले लिए जाएं, ज़रूरत के काम पहले कर लिए जाएं। जहां आपको जो बांटना है वो रमज़ान से पहले करें। वो मुफ्त की अपने दिल को मुतमइन करना कि अब मेरे पास ये बड़े, मैं खैर का काम करने निकला हुआ हूं, मैं ईदी बांटने जा रहा हूं, ये पहले बांटने थे। ये अजीब बात है कि जो ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने का टाइम था वो सारा हमने जाया कर दिया। वो इधर उधर बाजारों की नजर हो गया, मेल मिलाप की नजर हो गया। तो अगर चीजों को मुरतब किया जाए, मैं तो दोस्तों से कहा करता हूं, ज़कात का हिसाब, सदकात का हिसाब, सदकात फितर का हिसाब, जितने भी रूटीन के काम हैं उसको कोशिश करें रमज़ान शरीफ से पहले आप तरतीब दें। आप उन चीज़ों को पहले से मुरतब करें ताकि वो बेहतरीन हो जाएं। हम तो उस दीन के मानने वाले हैं जहां नियत करो तो अजर शुरू हो जाता है। आप रमज़ान की नियत से जो आज खर्च करेंगे उसको अल्लाह ताला रमज़ान के सवाब के बराबर ही अजर अता फरमाएगा। लेकिन वो हम ना, कुछ लोग बड़ा इंतज़ार, एक साहब मुझसे कहने लगे, जी मैंने सुना है सदका फितर आखिरी अशरे में ही देना चाहिए। मैंने कहा आपका प्रोग्राम तब देने का, इसलिए आपने ये गाढ़ा करके सुन लिया, जरा इसको आपने ज़्यादा गौर से सुन लिया है। आप जब ज़रूरत महसूस करें, जब आप समझें कि किसी को ज़रूरत है, ज़रूरत के वक्त कोई चीज़ काम ना आई तो फिर कब जाके काम आएगी। तो मेरी आपसे ये अपील रहेगी कि पहले से चीज़ों को मुरतब करें, मामलात को पहले से तय करें। वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो वक्त पर मनसूबाबंदी करते हैं, जो चीज़ों को टाइम पे मुरतब करते हैं। वो टाइम जो हमारा बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का है, इबादत का है, अगर वो सारा गाड़ियों की नज़र हो जाएगा, असफार की नज़र हो जाएगा तो हमने हासिल क्या किया। एक बात आखिर में बड़े दर्द के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, हर साल कहता हूँ, इस साल भी कहूँगा, ज़ाती अखराजात को कुछ कम किया जाए। ज़ाती अखराजात ना कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा हैं, उनके अपने लिबास के, कपड़ों के, और वो अखराज मैंने पिछले जुमे भी कहा था, इस्लाम ज़िबाइश की इजाज़त देता है, नुमाइश की इजाज़त नहीं देता। नुमाइश वाले काम अगर थोड़े छोड़ दिए जाएं, कुछ भी नहीं होता। मैं तो शायद अगर मैं सैकड़ों कह दूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन बीसियों तो लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो ईद सारी सो के गुजारते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। पता नहीं वो इतने महंगे महंगे कपड़े किस लिए खरीदते हैं। ईद की नमाज पढ़ी, सो गए, और भाई आपका फ़ोन बंद था जी, मैं सो रहा था जी। तो भाई वो जो आपने 1.5 महीना दर्जी के पास आना जाना लगाया, वो किस मकसद का? रात कोई पहनना तो कोई पुराना जोड़ा पहन लेते। ऐसी मुसीबत क्या बनी हुई थी? इतने महंगे कपड़े खरीदे, इतना महंगा जूता लिया और दिन सारा सो के गुजार दिया। ज़ाती अखराजात कम करें। पता क्या है, फ़र्क बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। यानी एक जगह पे चीज़ें पड़ी हैं, ख़राब हो गई हैं, खाने का टाइम नहीं, पहनने का टाइम नहीं, और एक जगह वो है कि जहाँ लोग दवाई को तरस रहे हैं। गंदुम अमीर शहर की होती रही ख़राब, और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। और किसी ने कहा था कि गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बहुत सारी जगहों पे लवाजमात ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, तकल्लुफ़ात ज़्यादा हैं। इस रमज़ान में महंगाई का जो ज़ोर है, हालात की जो संगीनी है, और थोड़ा पीछे जाएं तो गरीब इलाकों में जिस कसम पुरसी के साथ लोग अपना वक्त बिता रहे हैं, अगर सिर्फ अमीर लोग अपने कुछ ज़ाती अखराजात को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो खुशियाँ बांटने का ज़रिया बनेंगे, असबाब। और वैसे भी ज़िंदगी सादा करें, आसान हो जाएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता है रोज़ेदार की फजीलत क्या बयान फरमाई? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है, इब्ने आदम का
ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے۔ اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات، حضور فرمانے لگے یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بکت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں۔ لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں کہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا ہے۔ جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے باکمال نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف، لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا، سب بھاگ گئے۔ ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سیل لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے، ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے،
مجھے تو تو چاہیے. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے. تیری تو ملے گا. تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا. طے ہو گئی. فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا. دیکھو نا، وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین. وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا. کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز. حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے. آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے. فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو. جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے. دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے. تو میرے عزیز، رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں.